بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وسطی ایشیا کی ریاست کا ایک نیا بادشاہ تھا، بہت ہی بہادر مگر بے تدبیر۔ اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے حکومت سنبھالی تھی، باقی تمام معاملات اس نے کنٹرول کر ہی لیے تھے مگر قابو نہ ہوا تو صرف ڈاکو راج قابو نہ ہوا۔ اس کی بڑی وجہ ڈاکو کا منظم ہونا تھا، جبکہ بااثر لوگوں کا بھی اس میں ہاتھ تھا جو ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے تھے۔ بادشاہ نے مسئلے کے حل کے لیے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اس سے پہلے بھی کئی اجلاس بلائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آبادیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، تجارتی قافلوں سے مال چھین لیا جاتا ہے، لگتا ہے ہمارے ملک میں لٹیروں کی حکومت ہے۔ آج ہم اس چیز کا جائزہ لینا جمع ہوئے ہیں کہ جو تجویز پہلے اجلاسوں میں آئی وہ ناقص تھی یا ان پر عمل درآمد میں کمی رہی۔ آپ سب باتدبیر لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ایسی ترتیب بتائیں جس میں ہمیں بھی اطمینان نصیب ہو، لوگ بھی امن سے رہیں۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ایک عرض کروں۔ حضور نے انہیں بولنے کی اجازت دے دی۔ وزیر بولا، حضور والا، جب تک ہم گزشتہ اقدامات کا جائزہ نہیں لیں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور، نئی اور انقلابی تجاویز پہلے بھی بہت آئیں مگر کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ تدبیر ناکام رہی؟ ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس نوجوان وزیر کو قحط آلود نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ناکامیوں کا ذکر ضرور ہوگا تو ان سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ ایک وزیر اٹھا اور بولا، جلی ہوئی ہانڈی کو بھلا اور کیا جلانا؟ میرے خیال میں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور آگے کی سوچنی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا، ہم تمہاری بات سے بالکل متفق ہیں۔ ہم لکیروں کو نہیں پیٹنا چاہتے بلکہ ان کے پیروں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد ایک تدبیر پر متفق ہو گئے کہ ڈاکوؤں کے سرداروں کو حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ وہ جب حکومت میں شامل آ گئے تو ڈاکہ زنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد ڈاکوؤں کو وزارتوں سے نواز دیا گیا اور وزارت عظمیٰ سب سے بڑے ڈاکو سردار کو دے دی گئی۔ اس طرح ملک میں بڑی حد تک سکون ہو گیا اور ڈاکوؤں کو عوام کی فلاح و بہبود کی فکر لاحق ہو گئی۔ وزیر جنگلات کا ہاضمہ کوئی ایسا لکڑ ہضم تھا کہ سڑکوں کے کناروں پر لگے درخت بھی ہضم کر گیا۔ وزیر تعلیم ایک دوست آدمی تھا، وہ چاہتا تھا کہ تعلیمی اداروں میں فرنیچر آئے، اسی لیے اس نے پرانا فرنیچر بیچ دیا۔ اور وزیر تعمیر اور ترقی جانتا تھا کہ نئی عمارتوں کا کردار ترقی کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، مگر نئی عمارتیں کیسے بنائی جا سکتی تھیں؟ ملک کی خزانے میں تو پیسے ہی نہیں تھے، اس لیے اس نے ساری پرانی عمارتوں کو تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیا تاکہ ان کی جگہ نئی عمارتیں تعمیر کر سکے۔ وزیر قانون نے عوامی سہولیات کے لیے دکان لگا لی اور اس طرح انصاف سستا بکنے لگا، تھوڑے پیسوں سے اچھا خاصا انصاف مل جاتا تھا۔ وزیر خزانہ نے ملک کے خزانے کی صفائی کر دی بلکہ خزانے پر جھاڑو ہی پھیر دیا۔ ڈاکو بننے سے پہلے وہ گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے، عوام کی خدمت کرنا ان کا مقدر تھا، سو وہ وزارت تک پہنچ گئے۔ سب وزیروں کے بعد پھر وزیر اعظم نے بھی قوم کو ہاتھ دکھا دیے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ اپنے محل میں پریشان بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ محل میں گھس آئے اور بادشاہ سے کہا، حضور والا چلیے ہمارے ساتھ۔ بادشاہ نے قدر حیرانگی سے پوچھا، ہمیں کہاں لیے چلتے ہو؟ جواب ملا، حضور آپ بک چکے ہیں اور ہم نے آپ کو خرید لیا ہے۔ بادشاہ بے ساختہ اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہوا اور بولا، اس بکی ہوئی ریاست کی شہنشاہی سے تو کسی کے ہاتھوں بک جانا ہی اچھا ہے۔ اتنے میں شاہی دربان آگے بڑھا اور بولا، حضور اب آپ کو پتا چلا کہ ریاست بکی ہوئی ہے جب آپ کا اپنا سودا ہو گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، ہمیں کس نے بیچا؟ جواب ملا، وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم نے دست بدستہ معصومیت سے کہا، نظریں جھکا کر کہا، حضور دیکھیں نا، ملک و قوم کے مفاد کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ آپ کو فروخت کر کے ہم ملک کا بہت سا قرض اتار سکتے ہیں اور ہمارے پاس بچا ہی کیا تھا بیچنے کے لیے؟ آپ کی اس قربانی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا، ہم کتنے میں بکے؟ محل کے کسی گوشے سے آواز آئی، ارے حضور پونے پونے ہی بکے ہوں گے، اس ملک میں ہر چیز مہنگی ہے سوائے انسانوں کے۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا، آپ کون ہیں اور ہم سے کیا کام لیں گے؟ جواب ملا، ہم لوہار ہیں اور آپ کو چل کر ہماری دکان پر لوہا کوٹنا ہوگا۔ پھر بادشاہ کو تصور میں اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا نظر آنے لگا اور اس لمحے کو کوسنے لگا جب اس نے ڈاکوؤں کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، جب ملک کے اعلیٰ عہدوں پر ڈاکو فائز ہوں تو تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور اس قوم کا ہر فرد
گروہ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح آگ اور پانی کی دوستی ممکن نہیں، آگ اور پیٹرول کی دوستی ممکن نہیں، اسی طرح سچ اور جھوٹ کو ایک کرنا ناممکن سی بات ہے۔ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ، حق حق ہے اور باطل باطل۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ہم کالے اور سفید کو ملا کر کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ہم حالات سے گھبرا کر سوچ اور چوٹ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حق اور باطل کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں کامیابی انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، حالات جیسے بھی ہوں، حالات چاہے آپ کے قابو میں ہوں یا مخالف ہوں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے، سچ کا ساتھ دیجئے، سفید کا ساتھ دیجئے۔ کیونکہ اگر سفید اور کالے کو ملانے کی کوشش کریں گے، حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کریں گے، آگ اور پانی کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے، تو تباہی اور بربادی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔